الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا واعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين الكريم والحمد لله رب العالمين. ایک بار ہدیہ درود پیش کریں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ آپ کے بیچ ایک عظیم ہستی اور بے شمار عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں. سب کی زیارت کرتے رہیے کہ کبھی اپنے پیر و مرشد کی زبانیں اب ترجمان سے کچھ باتیں سنتا تو اپنی دل کی ڈائری پہ نوٹ کر لیتا. آج جو کچھ بھی ہے جو حضرت جلوہ فرما ہے انہی کے والد بزرگوار کی دعاؤں کا صدقہ ہے جو یہ فقیر آپ کے سامنے موجود ہے. چند باتیں ماحول بنانے کے حساب سے آپ کے سامنے عرض کروں گا اور پھر حضرت کا ہی بیان سننا ہے. ایک بار اور درود پاک پڑھ لیجیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے. خبردار ہو جاؤ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. وہ بے خوف و بے غم ہوتے ہیں. جس پر دو شعر آپ کے نظر کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. دوستو توجہ یہ دلانا چاہوں گا کہ اولیاء کرام اولیاء بننے کے لیے ولی بننے کے لیے زندگی کا سرمایہ لگانا پڑتا ہے. وقت کی ایک ایک چیزوں کو قربان کرنی پڑتی ہے. تقویٰ کی منزلوں کو پار کرنی پڑتی ہے. محبت و عقیدت کی تمام منازل کو پار کر کے منزلوں کے اونچے میناروں پہ آگے بڑھنے کے بعد تقویٰ و پرہیزگاری کی سارے حدوں کو پار کر کے جب وہ آگے منزل میں پہنچتے ہیں تب ولی اللہ ہونے کا خطاب ملتا ہے. وہ اولیاء اللہ کے بارے میں یہ جملہ ہے کہ اولیاء اللہ ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. یہ تلوا کن کا ہے؟ یہ تلوا حضرت سیدہ کے خاندان کے ایک بچے کا ہے. ایک تلوا علی کے مولا علی کے خاندان کے ایک بچے کا ہے جن کے تلوے تک اولیاء کی پہنچ مشکل سے ہوتی ہے. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. جب دنیا تلوے غوث تک نہ پہنچی تو جلوے علی مشکل کشا کیا سمجھے. جلوے علی مشکل کشا کیا سمجھے. جب جلوے علی مشکل کشا نہ سمجھے تو پھر حضور رحمت العالمین کے پیغام تو بہت دور کی بات. یہ کانفرنس آپ کو یہ پیغام دینے آیا ہے کہ آپ دو باتوں پر عمل کریں کہ اپنے اندر سدھار لائیں اور محبت اخلاق پیار کو اپنائیں. کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے اس کے دو پہلو ہوتے ہیں. آئیے میں بتاؤں کس طرح پہلو ہوتے ہیں. شب ہجرت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لا رہے ہیں. غار ثور آپ کو معلوم ہے. غار ثور میں جب آپ جلوہ افروز ہوئے وہاں ایک اللہ کی مخلوق جسے سانپ کہتے ہیں وہ دیدار کے متمنی تھا.
آپ کے جلوہ زیبا کی زیارت کرنا چاہتا تھا، آپ کو سلام پیش کرنا چاہتا تھا، آپ کی بارگاہ میں عشق کی خراج پیش کرنا چاہتا تھا، بیٹھا تھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اے صاحب آپ بتائیے کہ آپ برسوں سے سینکڑوں سال سے یہاں بیٹھ کر انتظار کیوں کر رہے تھے؟ جلوہ جانا کے دیدار کے لیے آپ جاتے اور آشانہ نبوت میں جا کر حضرت مولا علی کے دروازے پہ جاتے، وہاں رسول اللہ کا دیدار ہو جاتا۔ مکہ المکرمہ میں جاتے، رسول اللہ کا دیدار ہو جاتا۔ ان کے گھر میں چلے جاتے، رسول اللہ کا دیدار ہو جاتا۔ غارِ ثور میں کیوں انتظار کیا؟ تو دیکھیے ایک پہلو یہ بھی ہے، ایک پہلو محبت کا پہلو بھی نکال سکتے ہیں، پہلو حدیث درود پیش کریں۔ اللہ رب محمد نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ایک پہلو یہ بھی دیکھ سکتے ہیں، سانپ گویا یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں موذی جانور ہوں، مجھے دیکھتے ہی لوگ ڈرتے ہیں، مجھے دیکھتے ہی لوگ پریشان ہوتے ہیں، لوگوں کے اندر کی امن و امان ختم ہو جاتی ہے، لوگوں میں جاؤں گا تو بھگدڑ مچ جائے گی، لوگ چین و سکون کھو دیں گے، محلے والے بھاگ نکلیں گے، گلی کوچے والے بھاگنے لگیں گے، لوگ دروازے کھلے ہیں تو بند کر لیں گے۔ میں نے انتظار کرنا گوارا کیا مگر شہر کے امن کو خراب نہیں کرنا چاہا۔ میں نے انتظار کرنا گوارا کیا مگر شہر کے امن کو خراب کرنا، یہ کیسی محبت ہے کہ کسی کو تکلیف دو اور محبت ادا کرو؟ یہ کون سی محبت ہے کہ جس میں سینکڑوں کو تکلیف ملے؟ ایک محبت کے خاطر، محبت کہتے ہی اسے ہے جسے امن کے پھول کھلے، اشانتی ہو تو شانت ہو جائے، معاملہ درہم برہم ہو تو آپ کے جاتے ہی وہاں رحمت کے پھول کھلنے لگے۔ تبھی دنیا کہہ اٹھے جب غلام رحمت للعالمین کا یہ عالم ہے تو سوچو وہ رسول، وہ اللہ کے محبوب رحمت للعالمین کا عالم کیا ہوگا۔ ایک اور موذی جانور ہے جسے لوگ شیر کہتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے، تواریخ میں درج ہے کہ جسے بچپن کا واقعہ ہے، آپ بکریاں چلانے جاتے تھے، آپ شوقیہ بکریوں کے ساتھ آپ جو ہے دن بھر اپنا وقت اپنے رب کی محبت میں گزارتے تھے، 3 دن تک نہ گئے، واقعہ بتانا مقصد نہیں، پہلو بتانا مقصد ہے، 3 دن تک نہیں گئے تو سارے جانوروں نے دائی ماں کی بکری چھپا لی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بکری چھڑانے کے لیے تشریف لائے، سارے جانور آ گئے، چیتا، بھالو، شیر، ہاتھی، گھوڑے، اونٹ اور وہاں جو بھی ہو سکتے تھے سارے جنگل کے جانور جہاں پرندے کھڑے ہو گئے۔ آپ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے آقا آپ کو دیکھنا چاہتے تھے، آپ کے جلوے زیبا کا دیدار کرنا چاہتے تھے، 3 دن تک زیارت نہ ہوئی تو پریشان ہو گئے، اس لیے دائی ماں کی بکری چھپائی ہے، چورائی نہیں چھپائی ہے یا رسول اللہ، یہ عاشقی ہے یا رسول اللہ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اے جنگل کے جانوروں، اے شیر، تم تو شیر ہو نا، تم تو جنگل کے تم راجا کہلاتے ہو نا، جب چاہتے رسول اللہ کے دائی والی ماں کی کٹیا پہ چلے جاتے، دیدار محبوب کر لیتے۔ شیر کا جواب یہ ملے گا پیارے، پہلو یہ بھی ہے کہ اگر میں شہر میں چلا جاؤں، گاؤں میں چلا جاؤں تو شہروں اور گاؤں اور قصبے کے امن خراب ہو جائیں گے۔ عاشقی یہ نہیں کہ کسی کو تکلیف دی جائے، عاشقی تو یہ ہے کہ سب کو سکون ملے۔ میں نے اسکیم بنائی زیارت رسول کی مگر بےتابی میں جا کر، جوش و جذبات میں جا کر ہم نے دائی حلیمہ کے گھر میں جھانکا نہیں، جاتے تو محلے والے پریشان ہوتے، بچے ڈر کے مارے ادھر ادھر بھاگنے لگتے، محلے کا امن خراب ہو جاتا۔ اس لیے ہم لوگوں نے اسکیم بنائی، سرکار کو ہی بلا لیا، آپ آئے تو سب نے زیارت کر لی۔ دوستو محبت کا پہلو یہ بھی ہے، ہم کہنا چاہتے ہیں کوئی بھی روایت کوئی بھی واقعہ ہو، پہلو 2 ہوتے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ آپ کس مزاج سے پڑھنا چاہتے ہیں، کہ آپ کس
अंदाज से पढ़ना चाहते हैं। आज तक एक तजर्बा बताता हूँ, लोग आते हैं सवालात पूछने, मसला पूछने, बताते जाओ बताते जाओ बताते जाओ, वो सुनते रहते हैं सुनते रहते हैं सुनते रहते हैं, और जहां उनके मन की बात, हाँ ये सही है ये सही है, तो मैं कहता हूँ प्यारे एक बात बताइए, आप मुझे चेक करने आए थे या मसला पूछने आए? मतलब मन की बात जो मन में सेट करके आया है वो बात कह दो तो ठीक, अगर उनके उलट हो तो वो नहीं मानेंगे। दोस्तों कहना ये चाहता हूं, तालीम कहते ही उसे है कि आप अलिफ नहीं जानते थे, उस्ताद ने कहा बेटा ये अलिफ है, आपने मान लिया, फिर कहा बेटा ये बे है, मान लिया, बेटा ये ते है, मान लिया, जीम है, मान लिया, नमाज ऐसे पढ़ी जाती, मान लिया, ये बुजुर्ग है, मान लिया, ये वली है, मान लिया, ये अल्लाह के दोस्त है, मान लिया। तो इल्म कहते उसे है कि उस्ताद कहे और शागिर्द हाँ कहता जाए, जान ले मान ले, उसी को सीखना कहते हैं। मगर आज का दौर ये नहीं है, माइंड सेट करके आते हैं, जो वो सुनना चाहते हैं वही सुनाइए, अगर नहीं सुनाए तो फिर आपने कुछ नहीं सुना, आपने कुछ नहीं सुनाया। तो आइए हम भी आज एक माइंड सेट करते हैं, वो ये है कि उलमा मशाइख कोर्ट के चेयरमैन बानी और मेरे पीरो मुर्शिद के फर्जंद जो आज सबसे बड़ा काम कर रहे हैं, आज की डेट में सबसे बड़ा काम, मैं कभी नहीं मिला, सच बताओ मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैं सोशल मीडिया पर वीडियोस पर इनके बयानात, इनके जो काम होते थे वो देखता रहता था, और दिल ही दिल में, देखिए मैं दुआ के काबिल तो नहीं कि अपने शेखों को दुआ दूं, लेकिन फिर भी दिल से दुआ निकलती थी कि अल्लाह इस मिशन को कामयाबी दे, अल्लाह इस कदम को रुकने से बचाए और वो आलम कर दे कि आप चलते चले चलते चले चलते चले, जहां लोगों की सोच खत्म हो जाती है उससे आगे ये मंजिल आगे बढ़े और दुनिया को फिर वही सरकार दो आलम के अमन वाला पैगाम सुना दे कि मेरा मोहब्बत, मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे। जब इस्लाम ने कहा मखलूकात से मोहब्बत कीजिए, फिर हम तो अशरफुल मखलूकात है, आपस में क्या कीजिए, हम आपस में अशरफुल मखलूकात है, फिर हम क्या कीजिए, तो वही कीजिए जो हमारे शेख कहते हैं, वही कीजिए जो हमारे अकाबिर कहते हैं, वही कीजिए जो है हक परस्त कहते हैं। जब हक परस्त कुछ कहते हैं, आपके दिमाग में आए या ना आए, आपको समझ में आए या ना आए, आपने सुनी हो बात या ना सुनी हो, समझो कि उस्ताद कह रहे हैं, शागिर्द सुन रहा है। मिजाज सेट कीजिए कि आज जो कहा जाएगा उस पर आप अमल करेंगे, आज जो फरमान जारी होगा उस पर अमल करेंगे। हमारा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे। हमने छोटी सी एक मिसाल दी थी कि सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। जब उस दरबार के एक फर्जंद पोता पर पोता लकर पोता पोता पोतियों में जब ये आलम है, तो उनके बाप दादा का आलम क्या होगा, उनके बाप दादा का आलम क्या होगा। उन्हीं जलवा नुमाई में एक रोशनी, एक नूर, इस स्टेज पर भी जलवा पर नूर है। आप ज़ियारत कीजिए, चेहरे की ज़ियारत कीजिए और अल्फाज को दिल में बसाइए। यकीन जानिए, अगर इसमें से कुछ बातें भी दिल को आपकी छू गई, और छुएगी तो हर बात, मगर फर्क इतना है कि आपको अपने मुताबिक नहीं, आपको तबीयत से नहीं शरीयत से सुननी होगी, तबीयत के मुआफिक नहीं शरीयत के मुआफिक समझनी होगी। जब आप माइंड सेट कर लेंगे कि हमें सुननी है और अमल करनी है, तो इंशाअल्लाह हर बात आपको कामयाबी की दहलीज पर ले जाएगी। मेरे दोस्तों, कहने का मकसद था कि हर रवायात, हर वाकया में दो पहलू होते हैं। आप चाहें तो मोहब्बत का पहलू भी निकाल सकते हैं, जो मैंने आपके सामने पेश किया है कि मोहब्बत का पहलू, तो अल्लाह वालों को ना कोई खौफ होता है ना कोई गम होता है। बस उनको अगर ये गम होता है तो अपनी रसूल के उम्मत का गम होता है कि उम्मत की बख्शिश कैसे हो, उम्मत की बख्शिश कैसे हो। यही फिक्र, यही उनके अंदर जो है तजस्सुस, उनके अंदर एक फिक्र लाहक होती है, जिसके लिए अपनी रियाज़ात, मुनाजात, तस्बीह और तहलील सब कुछ अपनी रब की बारगाह में करने के बाद एक ही फरियाद करते हैं कि ऐ अल्लाह इस उम्मत को बचा ले, ऐ अल्लाह सरकार की इस उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। तो आने वाली शब बारात भी है, इंशाअल्लाह शब बारात की रात अपने तमाम अगले पिछले जो भी गुनाहें हैं उससे तौबा कीजिए और फिर नेक और हक राह पे चलने की कोशिश कीजिए।
دوستو وقت ہے عمل کے لیے. اب وہ عمل کے لیے کھڑے ہو جائیں, اب عمل کے لیے تیار ہو جائیں, عمل کے لیے خود کو تیار کر لیں, اپنے آپ کو ادھر ادھر نہ بہکائیں اور پھر ایک رہبر پکڑ لیں. آپ دیکھ لیجئے سلسلے چشتیہ کا ایک بہتا ہوا سمندر جو کچوچا شریف سے بہ رہا ہے, مختوم سمنا کے پیالوں میں لپیٹ کر دیا جا رہا ہے. آپ پیے جامع محبت سے سرشار ہو اور پوری دنیا کو بتا دیں کہ جب اولاد رسول کا یہ عالم ہے تو پھر اللہ کے رسول کا کیا عالم ہو, اللہ کے رسول کا کیا عالم ہوگا. میرے دوستو پچھلے سال بھی میں نے تقریر کی تھی, تقریر کرنا مقصد نہیں تھا. اب تو مزاج بن گیا ہوگا آپ حضرات کا, ہے نا, مزاج بن گیا ہے نا. تو اب حضرت کا بیان ہوگا انشاءاللہ. بس اسی کے ساتھ کہ سرکار غوث اعظم کے دیوانے ہیں آپ, سرکار غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے دیوانے ہیں آپ, بزرگان دین کے عاشق ہیں آپ. تو صرف عاشقی بتائیے مت, جتائیے مت, بلکہ عمل میں لائیے, کردار میں لائیے, کیریکٹر میں لائیے. اگر ایسا کریں گے تو آپ کی دنیا بھی کامیاب, آخرت بھی کامیاب. جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ ہم ملک نگار کو جو بھی لفظاً شہون کسی طرح کی کوئی غلطی بیعدبی ہو اللہ معاف فرمائے اور ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے. ایک بار آئیے اچھا ماحول بنانے کے لیے کلمہ طیبہ کو ارد کر دیجئے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.